آج 5 محرم منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی اس دعا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ 10 محرم سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 5 محرم ہے اور منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا کا خاص عمل پیش کرنے والا ہوں جو بالخصوص 5 محرم منگل کے دن کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی آج کے دن کا یہ خاص و خاص عمل ہے۔ آج آپ نے 5 محرم منگل کے اس بڑے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار اس دعائیہ کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا۔ جن تمام چیزوں سے آپ اس سے پہلے محروم تھے، جو وہ تمام کام آپ کے اٹک چکے تھے، رک چکے تھے، بندش کا شکار تھے، جو آپ کی ادھوری خواہشات تھیں، آپ کے وہ تمام مقاصد جو اس سے پہلے زندگی میں پورے نہیں ہو سکے، وہ تمام دعائیں جو اس سے پہلے قبول نہیں ہو سکیں، آج 5 محرم منگل کے اس بڑے دن عرش کو ہلا دینے والی اس دعائیہ کلمات کو صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس سے پہلے نہیں مل سکا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 محرم سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسے کلمات ہیں جو باقاعدہ طور پہ عرش کے ساتھ لٹکے ہیں۔ جب کوئی شخص 5 محرم منگل کے دن ان دعائیہ کلمات کو اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے تو یہ جو کلمات ہیں یہ باقاعدہ طور پہ اللہ کے حکم سے ان کو زبان مل جاتی ہے، اور یہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں اس شخص کے حق میں جو زمین پر بیٹھے 5 محرم منگل کے دن اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھتا ہے، اور اس وقت تک اللہ کی عدالت میں یہ کلمات، یہ دعائیہ کلمات لڑتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، وکالت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ پاک اس شخص کے حق میں فیصلہ نہیں فرما لیتے، یعنی اس شخص کی اللہ پاک دعا قبول نہیں کر لیتے۔ اس وقت تک یہ دعائیہ کلمات اللہ کی عدالت میں اس شخص کے حق میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، سفارش کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل صرف آج 5 محرم منگل کے دن کر لینا ہے۔ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ 5 محرم کا دن جو ہے یہ سال بعد ملتا ہے۔ یہ صرف 1 دن کا عمل ہے اور کچھ ہی دیر کا عمل ہے۔ پورا سال آپ کو کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا سال آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کو بیٹھے بٹھائے مالدار کر دے گا۔ وہ تمام رشتہ دار عزیز و قارب جو آپ کی غربت کا مذاق اڑاتے رہتے تھے، جو آپ کی غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ رہے تھے، وہ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، اور آپ سے پوچھیں گے آپ کے امیر ہونے کا راز، آپ کے مالدار ہونے کا راز۔ محترم ناظرین، میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں بازو سے پکڑ کے باوضو آپ کو مسلح پہ بٹھاتا اور اس دعائیہ کلمات کو پڑھنے کی تاکید فرماتا، لیکن میں آپ سے صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک اس خاص عمل کو پڑھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آج 5 محرم منگل کی اس بڑے دن آپ نے دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے اس دعائیہ کلمات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کو پورا سال مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ تمام میرے سننے والے
بالخصوص جو جادو جنات نظر بد کی وجہ سے سارا سال پریشان رہتے تھے، یعنی جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اگر ان کے اوپر برے اثرات ہیں، ان کے گھر کے تمام افراد پہ برے اثرات ہیں، تو یہ عمل کر لیں۔ جو بے روزگار ہیں بالخصوص پورا سال بے روزگاری میں گزارتے ہیں، وہ روزگار حاصل کرنے کی غرض سے یہ دعائے کلمات پڑھ لیں، فوری طور پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ من پسند کے جو روزگار ہیں ان کے وسیلے اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو بیمار ہیں شفا کی غرض سے اس عمل کو کر لیں۔ جو ذاتی گھر سے محروم ہیں ذاتی گھر حاصل کرنے کی غرض سے اس عمل کو کر لیں۔ یہ ایک ایسی دعائے کلمات ہیں کہ جب کوئی شخص 5 محرم منگل کے دن باوضو مسلے پہ بیٹھ کے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے یہ دعائے کلمات ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 پر پڑھ لیتا ہے، تو یہ کلمات باقاعدہ طور پہ عرش پہ جب یہ لٹکے ہوتے ہیں تو اللہ کی عدالت میں یہ جھگڑا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ اگر یہ اس وقت تک یہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں جب تک اس بندے کے حق میں اللہ پاک قبولیت کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ جو لوگ خصوصی طور پہ غیر شادی شدہ ہیں، یعنی وہ میرے بیٹے میری بیٹیاں جو من پسند رشتوں کے سبیلیں اور اسباب چاہتی ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے لیے من پسند رشتوں کی قطاریں لگ جائیں، سبیلیں اور اسباب پیدا ہو جائیں، آنے والا جو پورا سال ہے، ابھی نئے اسلامی سال کا آغاز ہے، آج 5 محرم ہے، پورا سال باقی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کے لیے من پسند رشتوں کی سبیلیں اور اسباب پیدا ہو جائیں، جو من پسند رشتے خود چل کے آپ کے گھروں میں آئیں، تو فوری طور پہ وہ تمام بیٹیاں وہ تمام بہنیں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ جو بے اولاد ہیں خصوصی طور پہ شادی شدہ ہیں، کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ اولاد سے محروم ہیں، شرطیہ بیٹا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، وہ شرطیہ بیٹے کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ دعائے کلمات جو ہیں یہ عرش کے ساتھ لٹکے ہیں، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے عمل کے دوران بات چیت نہیں کرنی، یہ تمام شرائط ہیں، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آپ نے بنا کسی سے بات کیے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ یعنی نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، الغرض جو بھی آپ وقت متعین کریں، جو بھی جگہ متعین کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی کی ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے جس جگہ اور جس مقام کو متعین کرنا ہے وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، یعنی اس جگہ پہ آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے باوضو مسلے پہ بیٹھ کے جس بھی جگہ جس بھی مقام پر آپ عمل کرنا چاہیں، آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کر لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ میں نماز والا درود پڑھتا ہوں اور آپ کو بھی تاکید فرماؤں گا کہ کوشش کریں نماز والا درود پڑھیں، اس میں بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں، مقدار صرف آپ نے ایک رکھنی ہے۔ اب آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناممکن ہو، پرانا ہو، پرانی حاجت ہو، ادھورا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی نیت کر لیں۔ نیت کرنا مقصود ہوتا ہے، جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے نیت مقصود ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اس طرح اس عمل کے آغاز میں آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے تاکہ یکسوئی آ جائے، تسلسل آ جائے۔ آپ نے اس پورے عمل کے دوران بات چیت نہیں کرنی۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، خدا رہ کر کے اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں نے بڑی کوشش کی ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کو آپ نے پکارنا، اللہ سے مخاطب ہونا ہے، لیکن کن الفاظ سے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ مقصد کی نیت کر کے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، اے میرے رب، اللہ کو مخاطب کرنا ہے، ربنا،
پڑھ کے یا ربنا، اے میرے رب میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میرا مقصد ادھورا ہے، ناممکن حاجت ہے، یا اللہ اس کو ممکن کر دے، بیماروں شفا دے، یا اللہ بے روزگاروں روزگار عطا فرما، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں لا کے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دل ہی دل میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ کو یا ربنا کر کے پکارنا ہے۔ یا ربنا ایک بار، یا ربنا دو بار، یا ربنا تین بار۔ اب یا ربنا کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ جو مقدار ترتیب بتانے لگا ہوں اس میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، یہ اللہ والوں کی خاص بتائی ہوئی ترتیب اور مقدار ہوتی ہے، اس میں کمی پیشی کرنے سے آپ کا عمل جو ہے وہ ادھورا ہو جائے گا اور قابل قبول نہیں ہوگا، تاثیر بھی نہیں آئے گی۔ یا ربنا ایک بار، یا ربنا دو بار، یا ربنا تین بار۔ آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ۔ اب 21 سے مراد جو ہے نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ آج 5 محرم منگل کے اس بڑے دن آپ یا ربنا کو 21 مرتبہ پڑھتے پڑھتے 21 مقاصد کو بھی اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ پاک ان مقاصد کو پورا کرنے میں قادر مطلق ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز وہ مقصد آپ کا پورا ہو کر رہے گا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، دوسرا اگر آپ نے عمل چھوڑ دیا تو آپ کا عمل جو ہے ادھورا رہ جائے گا۔ جو اعمال بتا رہا ہوں جب تک میں بتاتا رہوں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اب دوسرے عمل کے آغاز کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ جو ہیں خیر و برکت کے اعتبار سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 ناموں کو پڑھ لینا ہے، یا قہارو یا جبارو۔ یا قہارو یا جبارو، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، اگر آپ دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے دشمن کو آپ زیر کرنا چاہتے ہیں، ناکام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کاروباری دشمن ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار کا آپ کو دشمن ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس دشمن کو اگر آپ ناکام کرنا چاہتے ہیں، اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان نہ ختم ہونے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں کاروباری لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تو آپ نے اللہ کے ان 2 ناموں کو، جو یا قہارو ایک غیبی موقل ہے، جب آپ یا قہارو یا جبارو کو ملا کے پڑھ لیں گے تو غیبی یعنی فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتر آئیں گے۔ پورا سال آپ کو غیبی فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ فرمائیے، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کے ایک بار، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کے ایک بار، یا قہارو یا جبارو ایک بار، یا قہارو یا جبارو 2 بار، یا قہارو یا جبارو 3 بار۔ 3 دفعہ میں نے پڑھا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 ٹائمز، 11 مرتبہ، 11 سے نہ زیادہ نہ 11 سے کم۔ جو مقدار بتا رہا ہوں اس کو مرجو خاطر رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 11 دفعہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب وہ دویہ کلمات کو آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ نے آج یہ دویہ کلمات نہیں پڑھے 5 محرم منگل کے اس بڑے دن تو آپ کا یہ وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ دو یہ کلمات کون سے ہیں ذرا توجہ فرمائیے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 دفعہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 دفعہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 دفعہ۔ اب جو دویہ کلمات ہیں وہ جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے، مقصد کی نیت کر لینی ہے، مقصد چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھ کے دوبارہ پھر سے آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ادھورا ہو، جو بھی ہے، پہاڑ جتنا قرضہ اتارنا چاہتے ہو، بے روزگار ہو، روزگار چاہتے ہو، سب مقاصد کی نیت کر کے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا
ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات ہیں، 5 کلمات پہ یہ دعا ہے۔ کون سی؟ پھر توجہ فرمائیے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کلمات کو پڑھنے میں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ویڈیو کو آپ نے دوبارہ ریوائنڈ کرنا ہے، بیک کر کے پھر دوبارہ ان کلمات کو آپ نے سننا ہے۔ جب تک ذہن نشین نہ کر لیں اس وقت تک آپ نے وظیفہ شروع نہیں کرنا۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، 5 کلمات ہیں، ان کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر دوبارہ میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان سے سنیے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یعنی ان 5 کو ملا کے آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ان 5 کلمات کو ملا کے ایک شمار کر کے آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے، 41 ٹائمز۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ یہ 5 کلمات اگر آپ نے ملا کے ایک شمار کر کے 41 بار پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی آج ہر دعا قبول ہوگی۔ بیٹھے بٹھائے اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہوگی۔ آپ نے یہ جو کلمات ہیں 41 بار پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا تھا، یا صلی اللہ علیہ محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود پڑھا تھا جتنی مقدار میں ایک دفعہ پڑھا تھا، 3 دفعہ یا 11 دفعہ، کم سے کم ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے یا 3 دفعہ یا 11 دفعہ، اسی مقدار سے آخر میں ایک دفعہ پھر پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔